بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے مساجد حیات انسانی کے مراکز۔ عنوان کا مطلب ہے یہ مسجدیں انسانوں کی زندگی کے لیے مرکز ہیں، سینٹر ہیں۔ مسلمانوں، اس دنیا میں انسانوں کے وجود کے ساتھ ساتھ مسجد کے وجود کا پتہ ملتا ہے۔ خانہ کعبہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے، اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے اس کا وجود ہو، لیکن آدم علیہ السلام جب آئے دنیا میں تو یہ خانہ کعبہ موجود تھا، تھوڑا سا ابھار کی شکل میں، جیسے پہاڑ کا عام زمینوں سے تھوڑا سا ابھار ہوتا ہے، ایسے نشانی کے طور پر وہاں اللہ رب العالمین نے ایسے ابھار رکھا تھا۔ اسی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ فرمایا بے شک وہ پہلا گھر جو روئے زمین پر انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں، اس میں ہدایت ہے سارے جہان والوں کے لیے، اس میں برکت ہے، اور اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم، اور جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے امن و سکون اور سلامتی میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین پہلے گھر کے بارے میں فرماتا ہے کہ پہلا گھر جو خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ شریف، یہ پہلا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 خوبیوں کا ذکر کیا ہے خانہ کعبہ کا ان آیات میں، 2 آیت کے اندر۔ سب سے پہلے بات نے ذکر کیا پہلے نمبر پر ان اول بیت، پہلا گھر اگر کوئی ہے تو وہ خانہ کعبہ ہے۔ پھر فرمایا اس میں برکت ہے، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر فرمایا سارے جہان کے لیے اس میں ہدایت کی چیزیں ہیں۔ چوتھے نمبر پر فرمایا اس میں نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم اور زمزم ابرہا کا واقعہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ذکر کیا، اشارہ کیا۔ اور 5ویں نمبر پر ذکر کیا کہ اس میں جو چلا جاتا ہے امن و سکون پاتا ہے۔ ان 5 باتوں میں صرف 2 چیزیں خاص طور سے خانہ کعبہ کے لیے ہیں، یعنی یہ چیزیں کسی بھی مسجد کو حاصل نہیں، بقیہ اور جو چیزیں ہیں، اور یہ 2 چیزیں، یہ 5 کے یہ 3 کے 3 چیزیں ساری دنیا کے مسجدوں کو یہ حاصل ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پر کہ خانہ کعبہ یہ اللہ کا پہلا گھر ہے، اور اس کے اندر چوتھے نمبر پر اللہ نے ذکر کیا کہ اس میں نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم ہر مسجد میں نہیں ہے، زمزم کا پانی ہر مسجد میں نہیں ہے، اور ابرہا کا واقعہ ہر مسجد کے ساتھ واقع نہیں ہوا۔ بقیہ 3 چیزیں کہ یہ بابرکت ہے، یہ ساری مسجدوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ساری مسجدیں یہ بابرکت ہیں، برکت کا باعث ہے، برکت کا ذریعہ ہے، برکت کا سورس ہے، اور ساری مسجدیں دنیا والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہدایت، یہاں سے ہدایت ملتی ہے، تعلیم ملتی ہے، زندگی جینے کا سلیقہ اور طریقہ ملتا ہے۔ اور ایک اور بات اللہ نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اللہ کی مسجد میں جو داخل ہوتا ہے حقیقی معنوں میں امن و سکون اسے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ تمام مسجدوں کے لیے،
تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی مسجد کے بارے میں جب ذکر کیا تو یہ ساری چیزیں ذکر فرما دی کہ مسجدیں امن و سکون کا ذریعہ ہے، برکت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کے بعد ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا گھر ہوئے زمین پر کون سا بنائے گا؟ آپ نے کہا مسجد حرام، کہا اس کے بعد، کہا مسجد اقصی۔ پھر پوچھا ان دونوں کے درمیان فاصلہ کیا ہے، کتنی مدت ہے؟ کہا 40 سال۔ 40 سال کے بعد بیت المقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے تعمیر کیا۔ میرے بھائی اور دوستو، سلیمان علیہ السلام جب مسجد اقصی کو تعمیر کر چکے، اس کو بنا چکے، تو ایک عظیم الشان اللہ کا گھر جب اس کام کی تکمیل سے فارغ ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ مانگ لینا چاہیے، بڑا کام کیا، بہت بڑی نیکی کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں 3 سوال، اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ ایسی حکومت دے ہم کہ تیرے فیصلے کے مطابق ہم، تیرے حکم کے مطابق ہم فیصلہ کریں۔ دوسرے نمبر پر اے اللہ ہمیں ایسی حکومت، ایسی سلطنت، ایسی خلافت دے، روئے زمین پر ایسی خلافت کسی کو نہ ملی۔ اور اے اللہ تیسری چیز ایسی ہے کہ جو بھی اس گھر میں مسجد اقصی بیت المقدس میں نماز پڑھ لے وہ ایسا گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے کہ جائے اس دن کی طرح ہو جائے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 دعائیں تو اللہ نے قبول کر لی، شروع کی 2 دعائیں قبول کر لی، اور مجھے امید ہے کہ تیسری بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے گا۔ صحیح روایت میں بات ہے۔ آپ صرف غور کیجیے کہ یہ دعائیں کیوں کر رہے ہیں۔ یہ بھی دعا کر رہے ہیں مسجد کی تعمیر کے بعد، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیوار اٹھاتے ہیں پہلی مرتبہ، اس سے پہلے حدیث کے اندر موجود ہے کہ خانہ کعبہ ایسے ابھار کی شکل میں تھا، ایک چٹیل میدان کی شکل میں، وہاں کے اس کے قریب سے خوب پانی بہتا تھا، اس پر پانی نہیں چڑھ پاتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کی شکل میں پہلی مرتبہ جس کے ہاتھوں سے تعمیر کرایا وہ ابراہیم علیہ السلام بھی جب خانہ کعبہ تعمیر کر چکے تو وہ بھی دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ اپنی پوری زندگی جو ہم نے نیکیاں کی ہے، اب اتنا بڑا کام اللہ کے گھر کو تو ہمارے ہاتھ سے تعمیر کروا دیا، اب اے اللہ پوری زندگی کے اعمال کو قبول فرما لے، اور جو کچھ ہم نے گناہ کر دیے ہو، چوک کی ہو گئی ہو مجھ سے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ اس کو معاف بھی فرما دے۔ اس کے بعد ہمارے نبی امام الانبیاء سب سے افضل انسان سید المرسلین کے بارے میں دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم، اے اللہ اسی امت میں، ہمارے اسی خاندان میں ایک پیغمبر کو تو بھیج جو تیری کتاب کا علم دے، دنیا والوں کو حکمت و دانائی کی باتیں بتائے، ان کو جسمانی طور پر، روحانی طور پر ہر قسم کی غلاظت سے پاک و صاف رکھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی دعا قبول فرمائی۔ تو جو دعائیں کی پیغمبروں نے مسجد کی تعمیر کے بعد، اللہ نے ساری دعائیں قبول فرمائی۔ اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امید ہے کہ 3 دعا کی تھی، آخری دعا بھی، تیسری بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ تو یہ پیغمبروں نے مسجد کے تعمیر کے جسٹ فوراً بعد اتنی بڑی بڑی چیزیں کیسے مانگی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے جانے سے کئی ہزار سال بعد پیدا ہوئے، کئی ہزار سال بعد، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، تو موسیٰ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو فاصلہ اندازے کے مطابق علماء نے لکھا کہ 4-5 ہزار سال کا وقت ہے۔
اور اس سے کئی ہزار سال پہلے کے ابراہیم علیہ السلام. اللہ اکبر. تو اس وقت ہزاروں سال پہلے دعا کی تھی. خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ نے قبول کی اور آخری نبی بنایا. اور اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے, انہی کے نسل میں سے بنائے. اور سلیمان علیہ السلام بھی جب مسجد اقصی تعمیر کر چکے تو انہوں نے بھی دعائیں کی. اللہ نے ان کی بھی دعا قبول کی. انہوں نے یہ بھی کہا تھا دعا میں, ایسی حکومت, ایسی خلافت روئے زمین پر کسی کو نہ ملی ہو. ہواؤں پر گرفت حاصل تھی, جہاں چاہتے تھے اڑ کے چلے جاتے تھے. جیسے ہم اپنے بائک کو, کار کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں, جب چاہا دل چاہا چالو کیا چلے گئے, ایسے ان کا معاملہ ہواؤں کے ساتھ تھا. جیسا چاہتے تھے ہوا کا رخ پھیر کر کے اڑ کے چلے جاتے تھے. اللہ. تو یہ مسجد سے تعلق رکھنے کی یہ فضیلت پر یہ سب واقعات ہیں مسلمانوں. انہوں نے نیک کام, بڑا کام کرنے کے بعد رب سے یہ ایسی ایسی سلطنت مانگی اور ایسی ایسی چیزیں مانگی, اللہ نے دے دی. تو یہ ہے اللہ کا اپنے گھر مسجدوں سے اللہ رب العالمین کتنا لگاؤ رکھتا ہے اور اس سے جڑنے والوں سے کتنا لگاؤ رکھتا ہے. وہ جو کچھ مانگتے ہیں کیسا دیتا ہے, بڑی بڑی چیزیں دے دیتا ہے. اب آئیے تیسری مسجد, مسجد نبوی. اللہ اکبر. مسجد نبوی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء بنائی. جب مکہ میں رہنا دشوار ہوا, مشکل ہوا, تو اللہ کے حکم سے ہجرت کرنے کا حکم ملا. تو مدینہ سے 6-7 میل پہلے گاؤں دیہات ٹائپ ایک ایریا تھا, جس کو عالیہ کہتے ہیں, اور ہم لوگ جو نام سنتے ہیں قباء. یہاں پر آپ نے 13-14 دن آپ رکے, ٹھہرے. تو 13-14 دن بھی رکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان بلا مسجد کے لیے رہ سکتا. بعد علماء نے لکھا 13-14 دن صرف مسجد کی تعمیر پر لگے رہے, آپ کوئی کام نہیں کیا آپ نے وہاں پر. پہلے سے کچھ مسلمان جو خانہ کعبہ ہجرت, وہاں خانہ کعبہ حج عمرہ کرنے جاتے تھے, نبی نے ان پر محنت کی تھی, تبلیغ کی تھی, وہ کچھ اسلام لے آئے تھے اس بستی میں. ان لوگوں کی مدد سے 13-14 دن آپ مسجد کے تعمیر میں آپ نے لگا دی, مسجد قباء. اس 13-14 دن کے بعد جب آپ مدینہ پہنچے, تھوڑا سا آپ نے لوگوں سے ملاقات کی, کچھ گفتگو کی, کیسے لوگ رہیں گے, کیا کھانے پینے کا انتظام ہوگا, رہیں گے کیا. بہت جلدی ان چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد کہا لوگوں مسجد کے لیے کوئی جگہ دیکھو. لوگوں نے بتایا یتیم 2 بچوں نے اللہ کے لیے اپنی پوری زمین دینا چاہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا, کہا اس کی قیمت بتاؤ. وہ اصرار کرتے رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت دی. اس پر مشرکین کی کچھ قبریں تھیں, کچھ جھاڑ پھوٹ تھے, کچھ غلاظتیں تھیں, آپ نے اس کو صاف کرایا. 150 فٹ کی لمبائی تھی, اور علماء نے لکھا تقریباً ایسے ہی چوڑائی بھی تھی اس کی, کم و بیش. 5-6 فٹ اس کی بنیاد کھودی گئی مسجد نبوی کی. اللہ اکبر, کیا منظر تھا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے خود پتھر اٹھا کے دے, اینٹیں دے رہے ہیں, گارا پہنچا رہے ہیں. جانساروں نے, صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہتے ہوئے غلام حاضر ہے, آپ کی یہ زحمت اٹھا رہے ہیں. آپ مسکرا رہے ہیں, کہنے تم بھی کرو ہم بھی کریں. اور صحابہ کو اشعار پڑھ کر کے, رجزیہ اشعار پڑھ کر کے, حوصلہ بخش اشعار پڑھ کر کے ان کو ہمت دلا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ زندگی تو اصل آخرت کی ہی زندگی ہے, اے اللہ انصار و مہاجر سب کو تو بخش دے, کیونکہ یہ نیکیاں کر رہے ہیں, تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں. یہ خود آپ گارا مٹی دے رہے ہیں, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اشعار پڑھ رہے ہیں. یا اشعار پڑھ رہے ہیں کہ لئن قعدنا والنبی یعمل لذالک. وہ کہتے ہیں اگر ہم بیٹھے رہے اور امام الانبیاء محنت کرتے رہے تب تو یہ تباہی اور بربادی کی بات ہو جائے گی, ہم بھی نہیں بیٹھیں گے. خوب محنت سے, لگن سے صحابہ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی مسلمانوں, اور ستون پلرز کی جگہ پر کھجور کے تنوں کو رکھا گیا, چھتوں پر اس کے کھجور کے پتے لگا دیے گئے,
اور اس طرح زمین جو ناہموار تھی، اونچی نیچی تھی، اس کو زمین کو لیول کر دیا گیا. بس یہی مسجد نبوی، کنکر پتھر بھی پڑے ہوئے ہیں زمین پر، اسی میں صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں. بارش کے موسم میں کیچڑ پھیل جاتا ہے، اور اس کے بعد یہی مسلمانوں کا سب سے پہلا مرکز مسجد نبوی کی شکل میں ملتا ہے. اب یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف ہم سجدہ کریں گے نہیں، صرف ہم رکوع نہیں کریں گے، یہاں قرآن کی تلاوت ہوگی، یہاں قرآن پڑھا جائے گا، یہاں قرآن معلم بنائے جائیں گے، یہاں قائد بنائے جائیں گے، یہاں رہبر بنائے جائیں گے، مجاہد یہیں سے تیار ہوں گے اور سیاستداں یہیں سے تیار ہوں گے، اور مسلمانوں کی رہبری کرنے والے اسی مسجد سے تیار کیے جائیں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصے میں مسجد کے اندر ایک جگہ چبوترا بنا دیا، تھوڑا سا حصہ اونچا کر دیا، اور وہاں بھی کچھ صاحبان کی شکل میں جیسے ٹیل وغیرہ ہم لوگ لگاتے ہیں، ایسے تھوڑا سا آگے کے حصے میں تھوڑا سا سائے کا انتظام کر دیا. اور وہیں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسٹوڈنٹ کے طور پر بیٹھنے لگے، وہیں پر ابو بکر بیٹھنے لگے، وہیں پر عمر بن خطاب بیٹھنے لگے، وہیں پر عثمان غنی رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ صحابہ شاگرد کے طور پر، اسٹوڈنٹ کے طور پر یہاں بیٹھنے لگے. اور بعض تو ایسے دیوانے تھے، انہوں نے کہا ہمیں اپنے بال بچوں کی فکر نہیں ہے. اے نبی، آپ کا ایک ایک تعلیم اور آپ کی ایک ایک بات ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے. ہماری کھیتی باڑیاں ضائع ہو، دنیا ملے یا نہ ملے، لیکن ہم آپ کی ایک بات بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں. انہوں نے بھوکے پیاسے اسی چبوترے میں ہاسٹل کی شکل میں رہنے لگے، راتوں دن رہنے لگے. انہی کے بارے میں، اسی واقعات کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں ایک دن نبی نے بھی کھانے کا انتظام نہیں کیا، مشغول تھے، کہیں تھے، اور کوئی لا کر کے کھانا بھی نہیں دیا، کیونکہ وہاں جو ہاسٹل میں تھے نبی ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے، کچھ پیسے والے بھی دے دیا کرتے تھے، مسجد کے قریب کے جو گھر والے تھے وہ بھی کھانے کا انتظام کر دیتے تھے. لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کسی نے کھانا نہیں پوچھا، ایک دوسرے میں رہ گئے، کسی نے سوچا پہنچا دیا ہوگا، انہوں نے سوچا انہوں نے کھانا پہنچا دیا ہوگا. اس طرح وہ بھوکے رہ گئے کئی دن. کہتے ہیں ہمیں غشی طاری ہو گئی بھوک کی وجہ سے. لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ کو دورہ پڑ گیا، مرگی آ گئی، جبکہ بھوک کی وجہ سے یہ حالت تھی ہماری. کہتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے پاس آئے، سلام کلام کیا، خیریت پوچھی، چلے گئے. عمر بن خطاب آئے، عثمان آئے، کوئی سمجھ نہیں سکا. لیکن مربی انسانیت، محسن انسانیت جو چہروں کو دیکھ کر کے پڑھ لیا کرتے تھے، اور نبی نے ہمیں تعلیم بھی دی کہ اپنے مسلمان کے چہروں کو بھی پڑھا کرو، کہ اگر اس کے چہرے پہ درد ہے تو پوچھو، مشورہ دو، کچھ مداوا کا کام کرو. ایسا نہیں بس ظاہری طور پر جو آپ کے سامنے درد بیان کرے اسی کو درد سمجھو، پڑھو چہروں کو. یہ نبی کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرتے ہی ابو ہریرہ کے چہرے کو دیکھ کر کے کہا ابو ہریرہ کو بھوک لگی. اللہ کہا بھوک لگی ہے ابو ہریرہ کو، دورہ نہیں پڑا ہے، ان کو بھوک کی وجہ سے ان کی حالت ایسی تبدیل ہوئی ہے. بہرحال دودھ منگایا گیا اور سارے اسٹوڈنٹس کو پلایا گیا. اس کے بعد بھی نبی نے چونکہ ہاتھ لگا دیا، اتنی برکت تھی نبی کے مجلس میں کہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ ایک پیالہ دودھ سبوں نے پیا، آخر میں مجھے دیا گیا، میں پیا، اس کے بعد بھی دودھ بچ گیا. بہرحال میرے بھائی اور دوستو، یہ مسجد کے تعلق سے یہ باتیں ہیں. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت مسجد کی بیان کی ہے کہ مسلمان اگر ان فضیلتوں کو اور ان برکتوں کو صرف پڑھ لے ایک مرتبہ تو تھوڑا بھی وقت اپنے گھر میں اسے ملے گا، اپنے کاروبار سے تھوڑا بھی فارغ ہوگا تو وہ کہیں کوئی جگہ نہیں دکھائی دے گی سوائے اللہ کا گھر. اللہ کے گھر میں وہ 5 منٹ بھی وقت دینا چاہے گا. میرے بھائی اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت، آپ فرماتے ہیں کہ مسجد میں آنے والا انسان اللہ کا مہمان ہے، تو میزبان پر یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کی تقریب کرے، عزت کرے. یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ جو مسجد میں آتا ہے اس کو اپنا مہمان بنا کر کے اس کی عزت کرتا ہے. یہ اللہ اپنے اوپر لازم اور واجب کر لیتا ہے. آپ نے فرمایا المسجد بیت کل تقی، ابن عساکر کی روایت کہ مسجدیں یہ ہر متقی پرہیزگار کا گھر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے، فرض نماز، اور ایک شخص مسجد میں، فرمایا
25 गुना या 27 गुना ज्यादा अजर सवाब मिलेगा मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने वाले को। ये मुस्लिम की बात है। ऐसे ही बुखारी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह के लिए दुनिया में घर बनाता है, अल्लाह उसी जैसा जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। मुस्लिम अहमद की रिवायत है, अल्लाह ताला उससे बड़ा, उससे बेहतर घर बना करके देगा। अल्लाह अकबर। ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चिड़िए के घोंसले के बराबर या उससे भी छोटा अगर घर बनाता, अल्लाह उसके लिए भी घर बना करके देगा। क्या मतलब? बाद उलमा ने कहा कम से कम रकम भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह के घर की तामीर में अगर कोई देता है तो अल्लाह ताला उसके लिए भी जन्नत में एक घर बना करके देगा। अपने उस्ताद से मैंने पूछा था कि शेख ये बताइए, अल्लाह के रसूल बार बार ये कह रहे हैं कि जो अल्लाह के लिए घर बनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना के देगा, तो सब तो मालदार तो नहीं होते, सबके अंदर इतनी तौफीक नहीं होती या इतनी इस्तिताअत नहीं होती कि अकेले तन्हा एक मस्जिद को बना सके, तो बहुत सारे लोग तो महरूम हो जाएंगे। तो कहा अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है, अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं है। 100 रुपया, 1 रुपया, 1 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, जो जैसा देगा अल्लाह उसकी नियतों को देख करके हर एक को जन्नत में एक एक घर बना करके दे सकता है। अल्लाह के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के कुछ फरिश्ते निकलते हैं अल्लाह के पास से, वो एक मजलिस को तलाशते हैं। वो क्या तलाशते हैं? अल्लाह के घरों में जाते हैं, अल्लाह की मस्जिदों में जाते हैं। वहां देखते हैं कि कुछ लोग अल्लाह के घर में बैठे हैं, कोई सिखाने वाला उनको सिखा रहा है, कोई सुनने वाला सिखा रहा है, कुरान की तालीम हो रही है, कुरान की तालीम दी जा रही, कोई सीख रहा, कोई सिखा रहा, अल्लाह उसके रसूल की बातें हो रही है, नसीहत हो रही है। यतदारसून बैनहुम, आपस में वो कुछ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो फरिश्ते ऐसे मजलिसों को घेर लेते हैं, रहमतें उनके साथ होती हैं, रहमतों से घेर लेते हैं। फरिश्ते पूरी मजलिस अपने अंडर में ले लेते हैं। अल्लाह अकबर। कायनात में ऐसी कोई मजलिस बताइए, ऐसा कोई क्लास बताइए जिसमें रहमतें ढांप ले। फरिश्ते जो अपने साथ रहमतें लेकर के आए, वो पूरी रहमतों से वो मजलिस को कवर कर दिया जाए, सील पर। ऐसी कोई मजलिस कायनात में नहीं है। वो अल्लाह के घरों में जो लोग बैठे रहते हैं, वो 2 हो, 4 हो, 10 हो, 10,000 हो, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो फरिश्ते आते हैं। ऐसी मजलिसों के लिए बाद हदीसों में है कि लपकते हैं फरिश्ते। मेरे भाई और दोस्तों, लंदन के अंदर एक आलिम, एक कॉलेज के स्टूडेंट प्रोफेसर थे, वो जामिया सल्फिया मरकजी दारुल उलूम बनारस यूपी में वो आया करते थे, वहीं से वो फारिग थे, वहीं से वो पढ़े हुए थे, तो कभी कभी आते थे। तो मस्जिद के बारे में एक सच्चा वाकया वो अपने लंदन की बयान करते थे। कहते थे कि वहां कोई भी मजहबी इबादत खाना बनाना हो तो पुलिस से और दूसरे इंतजामिया से इजाजत लेनी पड़ती है। तो कहा यह देखा गया कि कोई अगर मंदिर बनाना चाहता है, कलीसा गिरजाघर बनाना चाहता है, तो पुलिस बहुत तफ्तीश करती है, इजाजत देने में लेट करती है, ताखीर करती है, पुलिस बहुत तफ्तीश के बाद इजाजत देती है। लेकिन मस्जिद के लिए जब पहले नंबर पर पहला स्टेप पीएस में आता है, तो पुलिस से जब इजाजत लेनी पड़ती है तो देर नहीं लगाते, कहते मस्जिद बनानी, जाओ इजाजत मांगो, फौरन वो साइन कर देते। तो कहा कि मैं बहुत हैरान हुआ कि उस बात तो है, सारे इबादत खाने हैं, ये तो ईसाई लोग हैं आमतौर से, ये इतना लगाव मस्जिद से, इतना मोहब्बत कैसे? तो कहा एक बड़े ऑफिसर से मैंने पूछा है क्या वजह है? उन्होंने कहा भाई देखो, हम मजहब के एंगल से ये सब नहीं कर रहे, हमें जो क्राइम होते हैं माशरे के अंदर, बस्तियों में, हम लोग वो सब हैंडल करने वाले हैं कि ये सब चीजें हटे, लोग कत्ल गारतगिरी से बचे, कोई कातिल ना हो इस बस्ती में, कोई क्राइम ना हो, हमारी नजर इस पर होती है। हम थक जाते हैं क्राइम का मामला देखते देखते, हम थक जाते हैं, इतने मसाइल आते हैं। लेकिन एक चीज हमने गौर किया कि जिस इलाके में, जिस बस्ती में मस्जिद बन जाती है, फौरी तौर पर वहां से धीरे धीरे शराब के अड्डे गायब हैं, बेहयाई के अड्डे खत्म हैं, और वहां से क्राइम का रिकॉर्ड बहुत कम आता है,
بس ہم سے یہی مطلب ہے کہ مسجد بنے گی، اب وہاں سے اس علاقے سے ہمارا ٹینشن ختم. اس ہیکل سے ہم مسجد کی اجازت دے دیتے فوری طور. اللہ اکبر. یعنی دنیا بھی مانتی ہے اس چیز کہ مسجد کی برکت دنیا بھی مانتی ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، جب مسجد کی برکتیں، اس کی رحمتیں دنیا مانتی ہے تو ایک ایمان والا کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اس کو کیسے ٹھکرا سکتا ہے؟ لیکن تقریباً مسلمان اس کو ٹھکرا رہا ہے. کیسے ٹھکرا رہا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مسلم کے بعد، احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسفاقها. روئے زمین پر، پوری زمین پر سب سے محبوب جگہ اللہ کی مسجدیں ہے اور سب سے مبغوض جگہ یہ بازار ہے. سب سے ناپسندیدہ جگہ یہ بازار، یہ ہوٹل بازیاں ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ اگر یہ مسلمان اس کو سب سے بہتر، سب سے اچھی جگہ سمجھتا تو سب سے زیادہ یہاں رہتا، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا کہ یہاں سے برکت ملتی ہے، یہاں سے ہمیں سکون ملتا ہے. لوگ سکون کے لیے، راحت کے لیے کیا کیا نہیں حربے اپناتے ہیں. کوئی کہتا ہے جاب کرتے کرتے مہینہ گزر گئے، کئی مہینہ گزر گئے، فیملی ہمارے گھر میں کئی مہینوں سے پڑی ہے، اب چلو منورنجن کے لیے، تھوڑا سا راحت کے لیے، سکون کے لیے چلو تھوڑا پکنک بنا کے آتے، تھوڑا گھوم کے آتے. کوئی گھر میں بیٹھا ہے تو کہتا چلو ایک سیریل دیکھ لیتے ہیں. کوئی کہیں اور پکنک منانے چلا جاتا ہے. تو یہ سب حرام کی بات نہیں بول رہے ہیں، لیکن کہنے کی بات ہے وہ پیارے رسول، وہ صحابہ، ان کے دل میں دھڑکن بڑھتی تھی، ذرا بے چین ہوتے تھے. اما عائشہ کہتی ہے مسجد کی طرف بھاگتے تھے. آپ کہیں سے سفر کر کے آ رہے ہیں تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے. کوئی طوفان آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، امت میں کوئی بے چینی آ گئی، پریشانی آ گئی تو آپ مسجد اور مصلی کی طرف بھاگتے تھے. وہ بے چینی ہمارے اندر نہیں، کیونکہ ہم اس مسجدوں کی فضیلت ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہاں آئیں گے فوراً ثواب ملے گا، فوراً اجر شروع ہو جائے گا. جب تک بیٹھے رہیں گے اجر ملتا رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد یا اور فرائض کے بعد جب تک انسان مسجد میں بیٹھا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہے. رحمت کی دعائیں، اور فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. وہ جو کچھ رب سے مانگتے ہیں رب دے دیتا ہوں. تو اگر مسلمان ان فضیلتوں کو سمجھتا تو یہ رات میں جا کے چبوترے پہ جو رات بھر گپ بازی اور ادھر ادھر کی لنترانی کی باتیں جو کرتا ہے، مسلمان رات بھر ان چبوتروں پہ پوری رات نہیں گزارتا. اس کو یہ فکر ہوتی کہ ہم کو صبح اٹھنا ہے، اول وقت میں اٹھنا ہے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ کر کے اس کی رحمتیں اور برکتیں لینا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی صلاۃ الصبح فضل فی ذمۃ اللہ، جو انسان فجر کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امانت کو اس کی سیکورٹی میں چلا جاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. کیا مطلب؟ یعنی اب دن بھر وہ جو کام کرے گا اللہ کی مدد ملے گی. کوئی دشمن اس کو اپنا ٹارگٹ بنائے گا، اللہ ڈائریکٹ اس سے حساب لے گا. اب ہر جگہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے فجر کی نماز پڑھ کر کے. تو میرے بھائی اور دوستوں، یہ جمعہ کا وقت کم ہوتا ہے، آپ مسجدوں کی فضیلت سمجھیے، اس سے جڑ جائیے ہر اعتبار سے. یہ صرف نہیں کہ آ کر کے صرف نماز پڑھنے، نہیں، ان مسجدوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہر میدان کے لیے ٹرینڈ کیا تھا. معلم بنایا تھا، مجاہد بنایا تھا، قائد بنایا تھا، ایک بہترین باپ بنایا تھا، ایک بہترین ماں بنایا تھا. آپ نے یہی کیا، آپ نے با ادب، با اخلاق، سلیقہ مند، تہذیب و تمدن سے منور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مسجدوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دنیا کا سب سے بہترین انسان بنایا تھا. سب سے بہترین انسان. آج لوگ کبھی کبھی بیٹھکوں میں کبھی بیٹھک ہو جاتی ہے عام لوگوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا، یعنی عام لوگ پبلک میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا، امت مسلمہ کا مسئلہ اس ملک کے اندر اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک پارلیمنٹ میں تقریباً 30 40 50 مسلمان وہاں جا کے جب تک گرجیں گے نہیں، بھڑکیں گے نہیں، اپنے حق کو نہیں منوائیں گے، جب تک مسلمانوں کا حل ہونے والا نہیں ہے. پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی اپنی سیٹ ریزرو کرنی چاہیے. مسلمانوں یہ بات غلط نہیں، اس کو ہم سرے سے انکار نہیں کر رہے، لیکن یہ سیکنڈ اور تھرڈ نمبر کی بات ہے. مسلمانوں کا آپ پورے مسلمانوں سے ممبر پارلیمنٹ بھر دیجئے،
سارے کے سارے مسلمان، سب ممبر آف پارلیمنٹ، وزیر اعظم، پرائم منسٹر، سب مسلمان بن جائے، اگر یہ اللہ کے گھر میں سیٹ ریزرو نہیں ہوئی، اگر یہ ویران رہے تو کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کا گھر اگر ویران رہا، اللہ آپ کی دل کی دنیا ویران کر دے گا، آپ کے گھر کو ویران کر دے گا، آپ کی بستی کو ویران کر دے گا، آپ کے کاروبار کو ویران کر دے گا، آپ کی سکون اور راحت، سب کچھ چین سکون سب برباد کر دے گا۔ ابو موسیٰ بلیاری یہی آندھرا پردیش کے تھے، وہ ایک کتاب لکھتے ہیں مسجد کے اوپر، کہتے ہیں میں دعوت و تبلیغ کے لیے کھیڑے میں، گاؤں میں، قریہ بستی گیا، کہا ایک بستی میں گیا، مسجد کی دیواریں گری پڑ رہی تھی، ٹوٹی تھی، مائک صحیح سے نہیں تھے، کچڑے پڑے ہوئے تھے، تو میں نے اس بستی پر غور کیا ان کے گھر کیسے ہیں، کہا ان کے گھر بھی اسی طرح تھے، ان کے گھر بھی ویسے گرے پڑے تھے، خستہ حالت تھی، بے چینی تھی، روزی روٹی کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ کہا میں نے کسی طرح جمع کیا، ایک تو جمع نہیں ہو رہی، کہا میں نے کہا جمع ہو جاؤ، 5 منٹ کے لیے ہم جیسے پاگل انسان کی بات سنو پہلے، اللہ کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کیا فائدہ ہوگا؟ کہا سنو، کچھ لوگوں کو جمع کر کے بڑی مشکل سے انہوں نے کہا ایک کام کر لو، اللہ ساری مصیبتیں دور کر دے گا۔ کہا ایک کام؟ کہا ابھی سے لگ جاؤ، چلو میرے ساتھ، اللہ کے گھر کو صاف ستھرا کرو، اس کی دیوار درست کرنے کی کوشش کرو، اس مسجد کو تعمیر کر دو، اس کی صاف صفائی کا خیال کر لو، اللہ رب العالمین تمہاری بھی بگڑی بنا دے گا، تمہیں بھی درست کر دے گا۔ یہ پراگندہ حالت، یہ جو تمہاری کیفیت ہے، بہت خستہ حالت میں تم ہو، اللہ تمہاری حالت کو درست کر دے گا۔ کہا کچھ لوگ تیار ہو گئے، کہا کہ میں کچھ سالوں کے بعد پھر چلا گیا اس بستی میں، کہا واللہ دیکھ رہا ہوں مسجد میں مائک درست ہے، مسجد چمچما رہی ہے، قالین بچھی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے سارے کے سارے لوگوں کے گھر بھی چمچما رہے ہیں، بلڈنگ والے ہو گئے، کاروبار والے ہو گئے، چہروں پہ داڑیاں ہیں، چمک رہا ہے چہرہ، نور سے چمک رہا ان کا چہرہ۔ کہا انہوں نے شکریہ ادا کیا، لپٹ گئے ان سے۔ یہ اللہ کے گھر کی یہ برکت ہے مسلمان۔ لیکن لوگ کہتے ہیں ارے کیا مل رہا ہے، مولوی صاحب تو دیکھ رہا ہوں، مولوی صاحب جو امام صاحب راتوں دن مسجد میں رہتے ہیں، مؤذن صاحب راتوں دن مسجد میں رہتے ہیں، کون سی بلڈنگ بنا لی ہے، بڑی مشکل سے تو بائک خریدی ہے کسی طرح سے، 4 4 ویلر گاڑی خریدنے کی تو ان کو توفیق نہیں ہے، مارے تو پھر رہے ہیں، تو ان کو کیا مل جا رہا ہے مسجد سے لگنے سے؟ ہماری بھی وہی حالت ہوگی، اگر بہت نماز پڑھیں گے اور بہت قرآن پڑھیں گے، ہماری بھی وہی حالت ہوگی۔ مسلمانوں، اسلاف کہتے تھے گرچہ علماء محدثین کے ظاہری بلڈنگیں نہیں تھی، کم ہی علماء محدثین کو اللہ نے بہت دولت سے نوازا تھا، گرچہ ان کے کپڑے پراگندہ تھے، لیکن دنیا کے لوگوں سنو، علماء محدثین جس دولت سے مالا مال تھے، اندرونی طور پر جو وہ اپنے رب سے ان کا جو جڑاؤ تھا اور وہ جو اپنے رب سے پاتے تھے، اگر قوم کو پتا چل جائے کہ یہ چیز ہے علماء کے پاس، یہ چیز ہے مؤذن کے پاس، یہ چیز ہے نمازی کے پاس، تو کہتے ہیں ہمارے پاس وہ لجادلون بالسیوف، وہ ہم سے تلواروں سے جنگ کر کے وہ ہم سے چھیننے کی کوشش کریں گے، علماء محدثین سے، خطیب سے وہ دولت پانے کی کوشش کریں گے جو ان کے دلوں میں ہے۔ مسلمانوں، علماء تمہارے چمک دمک کی اس میں نہیں جاتے ہیں چکر میں، ارے تم کو دیکھتے ہیں جب یہ حرام خوری کر کے، سود جھوٹ بےایمانی کر کے جب بلڈنگیں بنا رہے ہو، 4 ویلر سے چل رہے ہو، علماء دیکھتے تم کو ترس آتا، افسوس آتا ہے کتنے نادان ہو، چند دن کی زندگی کے لیے تم کیسی چمک دمک کو اپنی ساری دنیا سمجھ رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ قلیل ہے، یہ تھوڑا ہے، یہ مختصر ہے، کہاں پھنسے ہو؟ اس کے چکر میں قرآن چھوڑ دیا، اس کے چکر میں مسجد چھوڑ دی، اس کے چکر میں خطبہ جمعہ چھوڑ دیا، اس کے چکر میں تم نے حلال و حرام چھوڑ دیا، سب تم نے چھوڑ دیا۔ علماء تم پر افسوس کرتے ہیں، تمہاری فقیری پر، تمہاری تنگ دستی پر، کتنے فقیر ہو، جب مرو گے دامن میں کچھ نہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں، مسجدوں سے جڑ جاؤ، سب سے بڑی دولت ہے اس زمانے میں۔ اگر فتنے سے بچنا چاہتے ہو، روحانی زندگی گزارنا چاہتے ہو، سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، خود اپنے بچوں کو، رشتہ داروں کو مسجدوں سے جوڑو، کہ جمعہ میں اول وقت میں پہنچنا ہے، ہر درس میں حاضری دینی ہے، علماء سے تم کو دوستی کرنی ہے، علماء کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ تو بچے، اگر تم نے اپنے بچوں کو علماء سے، مسجدوں سے، قرآن سے جوڑ دیا، یہ سب سے بڑی دولت ہے مسلمان۔ اچھا کپڑا پہنا دیا، اچھا کھانا کھلا دیا، اگر یہ ترقی ہوتی تو سب سے پہلے اس کے حقدار امام الانبیاء ہوتے، سب سے پہلے پیغمبر ہوتے، سب سے پہلے صحابہ ہوتے۔ لیکن وہ مصعب بن عمیر کو دیکھو، وہ
جاہلیت میں جب اسلام نہیں لائے تھے ایک مرتبہ کپڑا پہنتے تھے، قیمتی کپڑا، اس کو نکال کے پھینک دیتے تھے، زندگی میں وہ کپڑا نہیں پہنتے تھے. لیکن جب اسلام قبول کر لیا، مسجدوں کی دولت معلوم ہو گئی، نبی کی صحبت کا مقام معلوم ہو گیا، دین اسلام کی لذت کو، اس کی مٹھاس کو جب انہوں نے پایا، تو اس کے بعد ان کا کپڑے کی حالت یہ تھی کہ ایک بٹن نہیں تھا کپڑا ٹانگنے کے لیے، وہ کانٹا جو ہوتا ہے وہ کانٹے میں پھنسا کر کے اس طرح اپنا کپڑا وہ ڈھاکا کرتے تھے، اپنے بدن کو ڈھاکا کرتے تھے. یہ حالت تھی. کیا وہ بیوقوف تھے؟ ساری سلطنت کو، ساری دولت کو چھوڑ دیا اللہ کے خاطر دین کے لیے. وہ سمجھدار لوگ تھے کہ آخرت کو بناؤ، اس کے لیے وقت خرچ کرو، اس کے لیے مال خرچ کرو. تو میرے بھائی اور دوستوں، آخر میں کہنے کی بات یہ ہے کہ کئی مسجدوں میں خطبہ دینے کا، یہاں حیدرآباد میں یہاں سب سے پہلے امام بھی رہا 6 مہینہ، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کئی فکر کے ساتھ لوگ مسجدوں سے نہیں جڑ پاتے. ایک تو دینی علم نہیں ہے، دوسرے لوگ جب ان سے کہا جائے بھائی مسجدوں میں خرچے ہیں، مسجدوں میں ضروریات ہیں، وہاں ہر طرح کی سہولیات آپ کو دی جاتی ہیں، پانی کا انتظام، لائٹ کا انتظام، اے سی کا انتظام، پنکھے کا انتظام، امام کو رکھا جاتا ہے، مؤذن کو رکھا جاتا ہے، صبح شام درس ہوتے ہیں، اور ایکسٹرا کلاسیں دین کے نام پر، شریعت کے نام پر دی جاتی ہیں. بعض مرتبہ دوسرے باہر کے علماء کو بلایا جاتا ہے، اس کے پیچھے مال خرچ ہوتا ہے، آپ اس کا خیال کریں. ہاں دیں گے، ایک دم ہلکے میں لے لیتے ہیں. مسلمانوں ایک کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صدقہ خیرات کرتے ہوں گے، ضرور کرتے ہوں گے، غریبوں مسکینوں کو خوب دیتے ہوں گے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن سب سے بہتر پیسہ جو آپ کا کہیں لگتا ہے وہ اللہ کے گھر میں. ایک سعودی عرب کے بہت بڑے اسلامی اسکالر گزرے ہیں، صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ایک ہی جگہ پر بہت سارے ڈھیر سارے خیر کے کام انجام پا جاتے ہیں. مثلا مسجد میں نماز بھی ہوتی ہے، مسجد میں اذان بھی ہوتی ہے، اور مسجد میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کو پڑھایا جاتا ہے، دین کی تبلیغ ہوتی ہے، دین سکھایا جاتا ہے. اسی طرح صدقہ خیرات کی بھی باتیں یہی ہوتی ہیں، یہیں پر لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ایک چھت کے نیچے ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے. اس لیے سب سے بہتر جگہ جو پیسہ آپ لگاتے ہیں وہ اللہ کا گھر، سب سے بہتر جگہ جی، جہاں پر علماء موجود ہیں، رات و دن قرآن و حدیث کی باتوں کو بتائیے. دنیا میں آپ اگر ایک فقیر مر رہا ہو، ایک غریب مر رہا ہو بھوکے، آپ کھانا کھلا رہے ہیں، یقیناً وہ اجر و ثواب ہے. لیکن ایک مسلمان پھٹکا ہے، شرک میں ہے، کفر میں ہے، دین نہیں سمجھ رہا ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، اس کو جہنم سے بچا لے، یہ زیادہ عام ہے بھوکے کی بھوک سے بچانا. بھوکے آدمی کو پیٹ بھر دینا یہ زیادہ اہم نہیں ہے، زیادہ اہم ہے جہنم سے بچانے کا انتظام کیا جائے. جی یہ سمجھیے، یہ فرق سمجھیے، تب آپ دین کی راہوں میں خرچ کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب مل کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو مسجدوں کا خیال کرنے والا بنا دے. مسجدوں میں جو بھی اپنی کمائی سے ہو، اے اللہ اس کو دامے در میں سکھ لیں، اول وقت میں مسجدوں تک اپنا تعاون پہنچانے والا بنا دے. میرے بھائی اور دوستو، مہینے کی انکم آتی ہے، ہم فکر ہو جاتے ہیں بچے کے کھانے کا، بچے کے کپڑے کا، اور اسی طرح اسکول فیس کا، دوا علاج کا، یہ سب ہم اپنا جوڑ گھاٹ لگاتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ مہینے کی انکم ملی ہے یا روزانہ انکم جو آ رہی ہے، سب سے پہلے اللہ کے گھر کو پہنچا دیں. یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ ہے مسلمانیت کی پہچان. لیکن سب سے لاسٹ میں لوگ 10-5 روپیہ دے کر کے سوچتے جنت مل جائے گی. جنت اتنا آسان نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت مشکلوں سے گھرا ہوا ہے، پوری کٹھنائیوں کے بعد جنت ملے گی، اتنا آسان نہیں ہے. تو ہم آپ لوگوں سے اپیل کریں گے کہ مسجد کے بعد اس مسجد میں بہت سارے پروگرام چل رہے ہیں. اچھے عالم کو، مدنی عالم کو انہوں نے رکھا ہے، مؤذن امام ہے، کئی پروگرامات یہاں چلتے ہیں، کلاسز چلتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو، آخری بات، کوئی ڈاؤٹ ہو آپ کو یہاں کے انتظامیہ سے، آپ کھلے دل کے ساتھ اللہ کے لیے، اس سے چھوٹے نہیں ہو گیا کہ بھائی آپ حساب دیجئے تو میں مہینے کا دیتا ہوں، اس میں کوئی شک، ان کو دینا پڑے گا کیونکہ یہ پیسہ ان کا نہیں ہے. تو آپ مل کر کے بات کیجئے، بلا شک بلا تردد بات کیجئے کہ ہم جو مہینے کے دیتے ہیں یا ہم لوگ دیتے ہیں اس کی رجسٹر کہاں ہے، اس کا حساب کتاب کہاں. آپ دیکھ لو حساب کتاب، شک ہو وہیں پر سوال کرو. لیکن یہ شک کی بنیاد پر مسجد چھوڑ دینا، اس کا تعاون چھوڑ دینا، یہ مسجد کے انتظامیہ سے آپ کی دشمنی نہیں، یہ اللہ کے گھر سے دشمنی کا اظہار ہوتا ہے. ڈریے آپ،
اللہ کے گھر سے کسی بھی وجہ سے اگر دور ہو رہے ہیں تو یہ دین سے دوری کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسجد اور بھی مسجدوں میں تعاون کرنے والا بنا دے، اپنی انکم میں سے پہلے پہل اللہ کے گھروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ ہماری بھی جو بھی نیکیاں ہم نے کی قبول فرما لے، ہمیں مسجدوں کو اپنی نماز، اپنی تلاوت اور ذکر و اذکار اور دینی پروگرام میں حصہ لے کر کے مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ اللہ اس کے بدلے ہمارے گھروں کو آباد کر دے، ہماری بیویوں کو نیک بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ہمارے گھر کو ماحول پرسکون ماحول عطا فرما، امن و شانتی اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے، ہمارے دل کی دنیا بدل دے، روحانی زندگی عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔